اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ خواتین کا نرخہ مردوں کے مقابلے میں چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے کائنات میں رنگ۔ خواتین اور مردوں کی جسمانی ساخت، چلنے اور اٹھنے و بیٹھنے میں ایک مخصوص فرق پایا جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہر انسان کے گلے پر درمیان میں ایک ابھار ہوتا ہے جو خواتین کی نسبت مردوں میں بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے آدم کا سیب بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کہانیوں کی بات کریں تو عیسائی روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا سیب کھایا تھا، تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں پھنس گیا تھا اور گلے کا وہ مقام پھول گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک مردوں کا گلا اسی خاص جگہ پر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں انسان کے جد امجد سے ہونے والی غلطی کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے بارے میں سائنس کچھ اور ہی کہتی ہے۔ گلے پر موجود ابھار یعنی آدم کا سیب دراصل آواز کی نالی اور اعصاب کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے جسے تھائرائیڈ کارٹیلیج کہا جاتا ہے۔ البتہ آواز میں بھاری پن کی وجہ بھی اسی تھائرائیڈ کارٹیلیج کی جسامت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آواز میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، جبکہ اکثر لڑکوں کی آوازیں بالغ ہونے پر زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ بلوغت تک پہنچنے میں ان کی تھائرائیڈ کارٹیلیج بھی جسامت میں خاصی بری ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جن مردوں میں یہ ساخت، جس کو آدم کا سیب کہا جاتا ہے، زیادہ بڑی اور باہر کو نکلی ہوتی ہے، ان کی آواز بھی اتنی ہی بھاری اور کھردری ہوتی ہے۔ چونکہ عورتوں میں بالغ ہو جانے کے بعد بھی تھائرائیڈ کارٹیلیج کی جسامت میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی آواز بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ باریک ہوتی ہے۔ البتہ کچھ خواتین میں یہ ساخت زیادہ ابھر آتی ہے، اور نتیجہ ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی کرکری ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے، اور جب وہ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی خاتون بات کر رہی ہو۔ غالباً یہ فرق ان کی جسمانی ساخت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ان کے بظاہر رکھ رکھاؤ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے عام طور پر محسوس کیا ہوگا کہ خواتین کے گلے کا نرخہ یا ابھار مردوں کے موازنے میں کم باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مردوں کا نرخہ خواتین کے موازنے میں باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ گلے کے باہر نکلا ہوا نرخہ دراصل آواز کی نالی اور اعصاب کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو انگریزی میں تھائرائیڈ کارٹیلیج بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر ہم نے محسوس کیا ہوگا کہ بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آواز میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، اور دونوں کی آواز باریک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی اس نرخے کی جسامت ہی ہے۔ تاہم بلوغت تک پہنچنے کے بعد اکثر لڑکوں کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی نرخے کی ہڈی کی جسامت ہی ہے، کیونکہ بلوغت پہنچنے کے بعد ان کی نرخے کی یہ ہڈی بھی زیادہ باہر کو ابھر آتی ہے اور ساخت میں بڑی اور باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ خواتین کی عمر میں اضافے کے ساتھ اس نرخے کی ہڈی میں خاص اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی آواز میں بھی خاص فرق نہیں آتا۔ لیکن یہ خواتین جن کی نرخے کی یہ ہڈی زیادہ باہر کو نکل آئے یا عمر گزرنے کے ساتھ اس میں بھی اضافہ ہو جائے تو ان کی آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ابھی اپنے آس پاس موجود خواتین و حضرات کی آوازیں سنتے ہوئے ان کے گلے پر موجود ابھار کو غور سے دیکھیے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے، یا آپ کا مشاہدہ اس سے مختلف ہے؟ اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ گلے کی ہڈی کے بارے میں کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔